اینڈ ویلکم، دس از احمد بخش۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی غزہ کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے غزہ کا ایک ایشو ہے، وہ برننگ ایشو ہے دنیا کے اندر، اور بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ تو جو لاسٹ فرائیڈے تھا اس پہ ایک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، جس کے اندر یہ پٹ کیا گیا تھا یو این سیکریٹری جنرل کی طرف سے کہ جی غزہ میں سیز فائر ہونا چاہیے، لیکن اس کو یو ایس اے نے ویٹو کر دیا ہے اس ڈیسیجن کو۔ سو یو کین ریلیٹ دا ورلڈس ڈبل اسٹینڈرڈس اباؤٹ دا ہیومینٹی۔ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور جو دنیا میں بڑے بڑے جو ممالک ہیں ان کا کیا رسپانس ہے، ٹرکی کا کیا رسپانس ہے، اس کے اوپر پاکستان کا کیا رسپانس ہے، اس کے اوپر جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں ان کا کیا رسپانس ہے۔ جو ایشو تھا اس میں یہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے جو خان یونس سٹی ہے وہاں پہ 6 لوگوں کو بمبارمنٹ کر کے ان کو جو ہے مار دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ حماس اتھارٹیز، ہیلتھ اتھارٹیز کہہ رہی ہیں کہ 71 لوگ جو ہیں وہ ابھی تک الاقصی مارٹرس ہاسپٹل میں جو ہے پہنچ چکے ہیں، 71 ڈیڈ باڈیز 24 گھنٹے کے اندر، اور اس کے علاوہ جو ہے 62 جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ النصر ہاسپٹل جو ہے خان یونس میں وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی 160 لوگ ایسے ہیں جو کہ زخمی حالت میں پائے گئے ہیں۔ جو القاسم بریگیڈ ہے حماس کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حماس نے جو فائر کیا ہے سیٹرڈے پہ صدرن اسرائیل میں، انہوں نے فائر کیا، اور یعنی یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی ابھی جو دونوں طرف سے اسکلیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اس کے اوپر رسپانس کیا ہے؟ اسرائیلی فارن منسٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر جو ہے اس سے کیا ہوگا کہ جب سیز فائر ہم لوگ کریں گے تو اس سے ہم حماس کو نہیں روک سکیں گے جو کہ وار کرائمز کر رہا ہے ہیومینٹی کے خلاف، اور جو کہ غزہ میں ایک اللیگلی طور پہ رول کر رہی ہے حماس، اس کو جو ہے ہم نہیں روک سکیں گے اگر سیز فائر کر رہا ہے۔ اب اس کی آڑ میں آپ حماس کو یہ لوگ کنٹرول کرنے کی بجائے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، سیویلینز کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو کہ کہیں پہ بھی کسی بھی سیویلین جو ایک ڈیموکریٹک کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ نہیں ہوتا۔ فلسطینین پریزیڈنٹ محمود عباس نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہولڈز دا یونائٹڈ نیشنز ریسپانسبل فار بلڈ شیڈ آف فلسطینین چلڈرن، ویمن اینڈ ایلڈرلی پیپل ان غزہ آفٹر دا یو ایس ویٹو۔ فلسطینین پریزیڈنٹ محمود عباس کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں بچوں کی، عورتوں کی اور بزرگوں کی، وہ اس خون میں جو ہے امریکہ کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے جو سربراہ ہیں ایورل بینوئٹ، وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ڈسکرائب دا یو ایس ویٹو ایز اے شارپ کنٹراسٹ ٹو دا ویلیوز اٹ پروفیس ٹو اپہولڈ۔ دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے ایک چیز ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے ادارہ، ایک انڈیپینڈنٹ شخص، وہ بتا رہا ہے کہ امریکہ کا جو یہ رسپانس ہے وہ ان کی جو ویلیوز ہیں ان کے خلاف، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو دنیا میں، بظاہر دکھاتے ہیں، لیکن ان کے ایکشن سے لگ رہا ہے کہ وہ امن نہیں چاہتے، صرف اپنے مفادات ان کو عزیز ہیں۔ حماس نے جو ہے وہ ویٹو کو ڈیناؤنس کیا ہے ایز اے ڈائریکٹ پارٹیسپیشن آف دا آکیوپیشن ان کلنگ آف آور پیپل۔ حماس نے کہا کہ امریکہ بھی اسی طرح ہمیں مار رہا ہے جس طرح جو ہے اسرائیل مار رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ انہیں ہتھیار پرووائڈ کر رہا ہے، انہیں ویٹو پاور کے ذریعے سے اسٹرینتھن کر رہا ہے۔ ایران وارنڈ اباؤٹ دا پاسبل uncontrolled explosion in the situation of the region after the US move۔ ایران نے کہا کہ اب خطے کی سچویشن مزید خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ نے جو ہے سیز فائر کے موو کو ویٹو کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ دنیا میں امن نہیں چاہتا، بلکہ
وہ دنیا میں مزید خرابی چاہتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، دنیا لبرل ہو چکی ہے، میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے، تو امریکہ کو شدید کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان said it was deeply disappointed that the Security Council had once again failed to call for a ceasefire in Gaza, even in the face of human tragedy of epic proportion taking place۔ کہ یونائٹڈ نیشن کا ایک فیلئر ہے کہ وہ سیز فائر کو جو ہے انشور نہیں کر سکا ہے۔ Despite the invocation of Article 99 of the UN Charter by Secretary General and his warnings of humanitarian catastrophe in Gaza, the Council failed to perform its primary responsibility to maintain international peace and security۔ آرٹیکل 99 UN چارٹر کا UN جنرل سیکرٹری نے اس کو انووکیٹ کیا، اور اس نے وارننگز بھی دیں کہ غزہ میں جو ہے انتہائی بڑے لیول پہ تباہ کاریاں ہو رہی ہیں انسانیت کی، لیکن پھر بھی وہ انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کو مینٹین کرنے میں ناکام ہوا ہے۔ UN کی بات کی جا رہی ہے۔ The collective punishment endured by the besieged people of Gaza is unprecedented and unacceptable, the Foreign Office spokesperson said in a statement issued in Islam Abad۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ایک محاصرہ وہاں پہ کیا گیا ہے جس کے ذریعے سویلین کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ جو بات ہے اس پہ یہ قابل تسلیم نہیں ہے، اور اس کی کہیں مثال بھی نہیں ملتی۔ یہ پاکستان کے جو فارن آفس کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ بات کہی۔ مزید یہ کہ پاکستان reiterated its call for an immediate and unconditional ceasefire to avert a humanitarian catastrophe۔ پاکستان نے کہا کہ فوراً جو ہے اس جنگ کو بند ہونا چاہیے، کیونکہ جو انسانی سطح پہ نقصان ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے۔ We urge the UN Security Council to act now, end this inhuman war and protect the people of Gaza from an impending genocide, the Foreign Office stressed۔ پاکستان کے وزارت خارجہ نے یہ کہا کہ UN سیکیورٹی کونسل سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ غیر انسانی جو رویہ ہے اس کو بند کیا جائے، اور غزہ میں جو لوگ جس کا قتل عام ہو رہا ہے اس کو روکا جائے۔ Last but not the least is کہ the spokesperson said that the continuation of Israel campaign could trigger a wider and more dangerous conflict. A heavy responsibility rested on all who have contributed to the prolongation of the uninterrupted bombing of the people of Gaza, Foreign Office added۔ انہوں نے کہا کہ جی اس کو بند ہونا چاہیے اب، کیونکہ یہ بہت خطرناک قسم کا ایک جھگڑا ہے، اور جو بھی اس کو بند نہیں کرنا چاہ رہے ان سب پہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ سارے اس میں شریک ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے رسیپ طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ان استنبول Mr. Erdogan, while denouncing the UN Security Council after US vetoed the ceasefire resolution, said, since October 7, the Security Council has become an Israel Protection and Defense Council۔ دیکھیں بہت بڑا الزام ہے، بلکہ ایک حقیقت بھی نظر آ رہی ہے بظاہر کہ UN جو ہے وہ صرف اور صرف ایز این ایجنٹ اور ٹول آف امریکہ کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ رسیپ طیب اردوغان نے کہا ہے کہ جی اسرائیل جو ہے وہ ایک پروٹیکشن اور ڈیفنس کونسل ہے، UN سیکیورٹی کونسل صرف اور صرف اسرائیل کا ایک پروٹیکشن اور ڈیفنس کونسل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ وہ اپنے فرائض سر انجام نہیں دے رہے۔ In this justice asked Mr. Erdogan, adding that the world is bigger than five, a reference to the 5 veto-wielding nation in the UN Security Council۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا جو ہے ان 5 ممالک سے بہت بڑی ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف 5 لوگ ہیں جو دنیا کو چلائیں گے تو اس طرح نہیں ہوگا۔
another world is possible but without America, the Turkish leader said. اب یہاں سے ایک انڈیکیشن بھی جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بلاک بنے، فارورڈنگ بلاک بنے مسلم ورلڈ کا، کہ مسلمان جو ہے ابھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ چائنا کی طرف جو ہے مسلمان چائنا کے ساتھ مل جائیں. اب اس کے بعد بہت ساری پاسبلٹیز ہیں. یہ ایک انڈیکیشن ہے. ہو سکتا ہے رشیا کے ساتھ جو ہے ایک مل کے الائنس بن سکے. The United Nations stands by Israel with its money and military equipment. Hey America, how much are you going to pay for that? امریکہ جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو ریسپ طیب اردوغان نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اور کتنا جو ہے اس ظلم کے لیے اپنے جیب سے، یہ انہوں نے عام عوام سے سوال کیا ہے کہ آپ اس ظلم میں کتنا اپنے جیب سے پیسہ دیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.